زینت کی واپسی کا سن کے تو اسلم سدرا اور سٹور دونوں کو چھوڑ کے دم دبا کے بھاگنے والا ہے۔ زینت تو جب اپنی بڑی سی گاڑی میں زبیر کے گھر انٹر ہوتی ہے تو سدرا، شہانہ اور اماں ہکا بکا رہ جاتی ہیں، کیونکہ ان کا تو یہی خیال تھا کہ یہاں سے نکالے جانے کے بعد زینت قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہی ہوگی، لیکن زینت کے تو ٹھاٹھ ہی نرالے ہیں۔ تو سدرا حسد اور جلن کے مارے اماں سے کہتی ہے کہ دیکھ رہی ہیں نا آپ، شریف عورتیں شوہر کے گھر سے نکالے جانے کے بعد اس حلیے میں تو نظر نہیں آتی، کتنی بنی سنوری ہے، اسے دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں کہ اس کے شوہر نے اس کے اوپر اتنا برا الزام لگا کے گھر سے نکالا تھا۔ جبکہ زینت کو اب کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ زبانیں صرف زہر ہی اگل سکتی ہیں، اس لیے سدرا سے کہتی ہے کہ ہو گئی تمہاری بکواس، مجھے زبیر سے ملنا ہے، ہٹو میرے راستے سے۔ اب سدرا، شہانہ، اماں تینوں ہی مل کے زینت کا راستہ روکنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن بھول گئی ہیں کہ یہ زینت وہ زینت نہیں ہے جو سارا دن ان کے گھر میں ملازموں کی طرح کام کرتی تھی۔ بہرحال زینت ان سب کو ایک طرف دھکیل کے زبردستی زبیر کے کمرے میں داخل ہوتی ہے، جبکہ زبیر جو باہر کے شور سے آوازار ہوتا ہے کیونکہ اس کا سر پہلے ہی شدت درد سے پھٹ رہا ہے۔ جبکہ زینت بیڈ پہ بیمار حالت میں پڑے زبیر اور پھر زبیر کے کمرے کی حالت کو دیکھ کے گم سم کھڑی بس دیکھتی کی دیکھتی رہ جاتی ہے کہ یہ وہی زبیر ہے جو بہت صفائی پسند تھا، ایک بھی چیز ادھر سے ادھر ہوتی تھی تو میری اچھی خاصی بے عزتی کر دیتا تھا۔ زینت سے تو یہ سب دیکھنے کے بعد کچھ بولا ہی نہیں جاتا، الفاظ ہی تلاش کرتی رہ جاتی ہے کہ کس طرح سے زبیر کو مخاطب کرے، لیکن زبیر ہے کہ زینت کی موجودگی سے ہی اسے ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ تبھی بیمار حالت میں بڑی مشکل سے اپنے بیڈ سے نیچے اترتا ہے اور آگے کو بڑھتا ہے اور پھر خود ہی بول پڑتا ہے کہ زینت تم ہو۔ زینت حیران رہ جاتی ہے کہ زبیر کو تو نظر بھی نہیں آ رہا، اس کے باوجود بھی اسے کیسے پتہ چل گیا کہ میں یہاں کھڑی ہوں۔ بہرحال زینت آگے بڑھتی ہے تو اسی دوران میں سدرا، شہانہ، اماں بھی شور مچاتے ہوئے زبیر کے کمرے میں داخل ہو جاتی ہیں، اور سدرا تو زینت سے کہتی ہے کہ کس قدر بے شرم عورت ہو تم، کیا بھول گئی کہ بھائی نے تمہارے اوپر کیا الزام لگا کے کس طرح دھکے مار کے یہاں سے نکالا تھا، اس کے باوجود تم یہاں پہ کھڑی ہو، تمہیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ اور اماں زینت سے کہتی ہیں کہ جن قدموں سے آئی ہو نا انہی قدموں سے واپس لوٹ جاؤ، اور خبردار جو آج کے بعد تم نے اس گھر میں قدم رکھا ورنہ اپنے قدموں پہ واپس نہیں جاؤ گی۔ لیکن زینت بھی اماں کو سنا دیتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے آئی تھی اور اپنی مرضی سے واپس جاؤں گی، اور مجھ سے سوچ سمجھ کے بات کریں، کیونکہ آپ کے سامنے کوئی عام زینت نہیں کھڑی جو آپ کے گھر میں نوکروں کی طرح کام کرتی تھی، بلکہ آپ کے سامنے اس وقت زینت فوڈ انڈسٹری کی مالک کھڑی ہے۔ زینت کا یہ کہنا تھا کہ سدرا، شہانہ اور اماں کو تو جیسے سانپ سونگھ جاتا ہے، ان سے تو مزید کچھ بولا ہی نہیں جاتا، جبکہ زبیر دل سے خوش ہوتا ہے اور آگے بڑھ کے زینت کے ہاتھ تھام لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ شکر ہے زینت تم واپس آ گئی، مجھے تمہارا بہت انتظار تھا، مجھے معاف کر دو زینت۔ زینت کے ہاتھوں پر اپنا ماتھا رکھنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ زینت زبیر کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑوا لیتی ہے اور زبیر سے کہتی ہے کہ میں یہاں واپس اپنے کسی پرانے رشتے کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف انسانیت اور ہمدردی کے رشتے کی وجہ سے آئی ہوں۔ اور پھر سدرا، شہانہ اور اماں کی طرف دیکھ کے کہتی ہے کہ بے فکر ہو جائیں، مجھے پتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کا گھر ہے، میں یہاں صرف زبیر کی خیریت معلوم کرنے آئی تھی، کیونکہ جب سے وزیر نے مجھے بتایا کہ زبیر کی یہ حالت ہو چکی ہے تو میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے یہاں آ گئی، کیونکہ بھلے ہی زبیر نے مجھ سے کبھی محبت نہ کی ہو، لیکن میں نے زندگی میں زبیر کے سوا کبھی کسی سے محبت نہیں کی۔ زبیر زینت سے کہتا ہے کہ زینت تمہیں کس نے کہہ دیا کہ یہ گھر ان لوگوں کا ہے؟ یہ گھر، سٹور اور میرا جو کچھ ہے وہ سب میں تمہارے نام کر چکا ہوں۔ زینت کو تو حیرت کا جھٹکا لگتا ہی ہے، لیکن دوسری طرف سدرا، شہانہ اور اماں کے تو جیسے کسی نے پاؤں تلے سے زمین ہی کھینچ دی ہو،
انہیں تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا، جبکہ سدرا زبیر سے چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ میرے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو زبیر غصے سے چیختے ہوئے کہتا ہے کہ دفع ہو جاؤ تم تینوں یہاں سے، کیونکہ میں تم تینوں کے اصل چہرے پہچان چکا ہوں، اور تم تینوں کی وجہ سے میں نے زینت اور اپنی بچیوں کے ساتھ جو ناانصافی کی ہے اس پہ دل سے شرمندہ ہوں۔ زینت سے بھی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہے، جبکہ وہ تینوں تو غصے سے کمرے سے نکل جاتی ہیں، اور زبیر زینت سے کہتا ہے کہ زینت مجھے پتا ہے میں نے جو کچھ کیا تم مجھے معاف تو نہیں کرو گی، لیکن کم سے کم مجھے میری بچیوں سے تو ایک بار ملوا دو۔ میں اس کے علاوہ تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا۔ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، مجھے میرے کیے کی سزا ملی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ مجھے باقی کی زندگی اسی سزا کے ساتھ گزارنا پڑے گی۔ جبکہ زینت زبیر کی طرف دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ زبیر تو سچ میں اپنے کیے پہ اتنا پشیمان ہے، اور ساتھ ہی زینت کو صبا کی بات یاد آتی ہے جب وہ اداس سی ثنا سے کہہ رہی تھی کہ میری تمام دوستوں کے بابا ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان سے بہت پیار کرتے ہیں، کاش ہمارے بابا بھی ہم سے پیار کرتے اور ہمارے ساتھ رہتے۔ تو زینت زبیر کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ زبیر میں نہیں چاہتی کہ آپ کی بچیاں آپ کو اس حال میں دیکھیں، کل تیار رہیے گا، میں خود آپ کو اچھے سے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گی، کیونکہ وزیر مجھے بتا چکا ہے کہ آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، بس آپ کو بہتر علاج کی ضرورت ہے۔ زبیر تو جب یہ سب سنتا ہے تو دل سے خوش ہوتا ہے اور اسے یقین آ جاتا ہے کہ زینت مجھے دل سے معاف کر چکی ہے، اور وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ ایک بار میں ٹھیک ہو جاؤں پھر کبھی زینت اور بچیوں کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ خوشی کے آنسو زبیر کی آنکھوں سے بہنے لگتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اسلم گھر آتا ہے اور سدرا سے کہتا ہے کہ کیا بنا میرے کام کا؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اگر زبیر اسٹور تمہارے نام نہیں کرتا تو بس تم کسی طرح سے زبیر کے کمرے سے اسٹور کی رجسٹری اٹھا کے میرے حوالے کرو، اس کے بعد یہ مجھ پہ چھوڑ دو کہ اسٹور کس طرح تمہارے نام کرتا ہوں۔ تو سدرا اسلم سے کہتی ہے کہ میرے پاس تو تمہیں بتانے کے لیے بہت ہی بری خبر ہے، وہ زینت زبیر کی زندگی میں واپس آ چکی ہے۔ اور اسی دوران اماں بھی اسلم سے کہتی ہیں کہ تمہیں پتہ ہے زبیر تو بتا رہا تھا کہ اس نے اسٹور اور یہ مکان زینت اور بچیوں کے نام کر دیا ہے۔ اسلم تو جب یہ سب سنتا ہے اس کے چہرے پر ایک رنگ آتا ہے اور ایک جاتا ہے۔ ابھی وہ خود کو اس شوق سے نکال نہیں پایا تھا کہ زینت واپس آ گئی ہے، یعنی اسلم کے تمام راز کھلنے والے ہیں، کہ دوسری بری خبر کہ زبیر سب کچھ زینت اور بچیوں کے نام کر چکا ہے، یعنی اسلم کے سارے پلانز دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ تو اسلم بکھلایا ہوا کہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، جس پہ اماں کہتی ہیں اب ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا یا جھوٹ کہہ رہا تھا۔ اب اسلم تو پریشانی میں وہاں سے اٹھ کے چل دیتا ہے، جبکہ سدرا اماں سے کہتی ہے کہ اب اپنی خیر منائیں، اگر سچ میں زبیر یہ سب کچھ زینت کے نام کر چکا ہے تو پھر زینت آپ سب کو اسی طرح گھر سے دھکے دے کے باہر نکالے گی جس طرح ہم سب کے سامنے زبیر نے اسے دھکے دے کے یہاں سے نکالا تھا۔ میرا کیا ہے، میں تو اسلم سے شادی کر کے اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ لیکن سدرا بی بی، اسلم کی حقیقت تو اب تمہارے سامنے کھلے گی، کیونکہ سدرا جو مسلسل اسلم کو کالز پہ کالز کر رہی ہے لیکن اسلم اس کا نمبر ہی بلاک کر چکا ہے، تو سدرا بہت پریشان ہوتی ہے کہ آخر یہ اسلم کہاں غائب ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اسلم کی تلاش میں اس کے گھر تک پہنچ جائے، جبکہ اسلم دھکے مار کے اسے گھر سے نکال باہر کرے گا کہ دوبارہ یہاں آنے کی یا مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ میں تمہاری خوبصورتی سے متاثر ہو کے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ کبھی شیشے میں غور سے خود کو دیکھا ہے؟ اگر زبیر اپنا اسٹور تمہارے نام کر دیتا تو شاید میں یہ کڑوا گھونٹ بھر بھی لیتا، لیکن اب تو کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ اور سدرا کا دل تو ٹوٹ کے کرچی کرچی ہو جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف ستارہ ہے جو اپنے تمام گناہوں پہ شرمندہ ہے، اور اسے احساس ہو چکا ہے کہ دولت کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، عورت کے لیے گھر کی چار دیواری سے زیادہ محفوظ جگہ کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ اسلم کو بلاک کر دیتی ہے۔ ویسے کیا خیال ہے ناظرین، وزیر کو بھی تو ستارہ کے ساتھ محبت ہوئی تھی، تو ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ کے لیے ستارہ اور وزیر کی شادی کروا دینی چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔